آپ نے پاکستانی قوم کو کسی اور طرف مداریوں کی طرح تماشا لگا کے متوجہ رکھا. یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ صرف آپ کی انا کے لیے، صرف آپ کی ضد کے لیے، صرف آپ کی خود غرضی کے لیے. میں نہایتی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو خان صاحب کی اس پورے کھیل میں لاشعوری طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید خان صاحب کسی مقصد کے لیے ان کو لے کر جد و جہد کر رہے ہیں. خدارا اس جھوٹ اور مکر کے کھیل کی اصلیت کو جانیں. خان صاحب، آپ نے پوری قوم کو کہا کہ سائفر پاکستانی قوم کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے. آپ نے پوری قوم سے کہا کہ امریکہ نے آپ کی حکومت کا تختہ گرایا ہے، اور پھر خود آپ ہی کی آواز میں آڈیوز کے ذریعے قوم کو پتہ چلا کہ آپ نے کہا کہ آؤ اس سائفر کھیلتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس پر بھی بیان دے دیا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اس پر بھی کھیلیں گے. آپ کھیل کے مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں. آپ ہر چیز کے اوپر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے سی پیک کے ذریعے بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، جب آپ نے محض ہماری حکومت کے منصوبوں کو جو نہایت کامیابی سے مختصر ترین مدت میں چین کے اشتراک سے لگائے گئے، آپ نے کہا کہ ہم سی پیک پر بھی کھیلتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ سی پیک تباہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے معیشت کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان آپ کے بکھیرے ہوئے جو کانٹے ہیں انہیں چننے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ معیشت کا بھی بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر کے گئے ہیں. کل آپ کی تقریر میں آپ نے نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کے دور میں شاید معیشت کو 4 چاند لگ گئے تھے. خان صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2018 میں جب ہم نے معیشت کو چھوڑا تھا تو پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کر رہی تھی. کووڈ آنے سے پہلے ہی پہلے سال میں آپ نے معیشت کو 1.7% پہ لا کے پھینک دیا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کے پہلے سال کووڈ کے آنے سے پہلے ہی 1% سے گر کے اس کی شرح 1.7% ہو گئی تھی. آپ ہی کے دور میں پاکستان پہ قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھایا گیا کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے آپ نے 4 سالوں میں پاکستان کی گردن پہ بوجھ لادا ہے. آپ نے قوم کے نوجوانوں کے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی وعدہ کر کے کھیلا تھا، اور آپ نے اس ملک کے غریبوں کو 50 لاکھ سستے گھر بنا کے دینے سے بھی ان کے خوابوں سے کھیلا تھا. آپ نے 4 سال لگاتار کشمیر کے لوگوں کو بھی کھیل کھیل میں بھارت کو موقع دیا کہ وہ اپنے غیر قانونی غیر آئینی قبضے کو کشمیر میں کنسالیڈیٹ کریں. آپ نے ہر شعبے کو ایک کھیل سمجھا. اس سے پہلے آپ نے 35 پنچروں کا بھی کھیل کھیلا تھا. پوری قوم کو 35 پنچروں کی کہانی سنائی، اس کھیل میں لگا دیا، اور پھر ایک دن خاموشی سے کہہ دیا کہ یہ تو میرے کان میں کسی نے بات کی تھی، پتہ نہیں غلط ہوگی. اسی طرح اب آپ امریکہ کی اس کھیل سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ امریکہ نے
آپ کی حکومت کا تختہ گرایا ہے، لیکن وہ جو آپ قوم کو مسالہ اور چورن بیچتے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت غیر ملکی سازش سے گئی، اب اس پر کم از کم قوم کے سامنے معافی تو مانگیں کہ آپ قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ نے قومی اداروں کے غیر جانبداری کے اعلان پر بھی ان کے خلاف میر جعفر، میر صادق نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا القابات استعمال کر کے اپنے نوجوانوں میں ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف جذبات بھڑکائے، اور آپ نے وہ کام کیا جو پاکستان کی دشمن ایجنسیاں بھی پاکستان میں نہیں کر سکی تھیں۔ آپ نے مسلح افواج کے سینئر افسران کے خلاف جس انداز کی گالی گلوچ اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، کوئی محب وطن پاکستانی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کے نزدیک پوری مملکت، آپ کے نزدیک پورا آئین پاکستان، آپ کے نزدیک ہر قانون، اور آپ کے نزدیک سیاست کی اور معیشت کی ہر چیز ایک کھیل ہے۔ خان صاحب، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حکومت اور حکمرانی ایک سیریس اور سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے فہم، فراست، تجربہ اور دانش درکار ہوتی ہے۔ حکمرانی ضد، انا، حسد، نفرت، بہتان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی ساری سیاست منفی رویوں کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے کل کہا کہ نیب آپ کی بات نہیں سنتا تھا۔ خان صاحب، میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں، اور میں آپ کو عنقریب عدالت میں بھی لے کے جاؤں گا۔ آپ کے حکم کے اوپر میرے خلاف بے بنیاد الزامات لگا کر مجھے سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا گیا۔ آپ کے وزیروں نے میری کردار کشی کی۔ آپ نے میرے خلاف جلسوں میں نعرے لگوائے، لیکن ہائی کورٹ نے آپ ہی کے پرانے قانون کے تحت، جس قانون کے تحت آپ نے وہ مقدمہ جھوٹا بنایا تھا، نئے آرڈیننس کے تحت نہیں، پرانے آرڈیننس کے تحت آپ کے اس مقدمے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ خان صاحب، آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ نیب آپ کی بات نہیں سنتا تھا؟ نیب آپ کے اشاروں پہ ناچتا تھا۔ نیب نے آپ کے اشاروں پہ مسلم لیگ نون کے ہر مرکزی رہنما کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، اور آپ کی منشا کے مطابق ایک ایک لیڈر کو جیل میں ڈالا۔ شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈالا، مجھے جیل میں ڈالا، خواجہ آصف کو جیل میں ڈالا، رانا ثناءاللہ کو، خواجہ سعد رفیق کو، مفتاح اسماعیل کو، کس کس کا میں نام لوں؟ یہ سب آپ کی حکومت میں جیلوں میں ڈالے گئے، آپ کے ہدایات پہ جیلوں میں ڈالے گئے، لیکن سب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے آپ کے ان بوگس کیسوں میں خود کو بے گناہ ثابت کر کے جیل سے رہا ہوئے۔ تو لہٰذا آپ نے جس طرح نیب کو ایک خاتون کی ذریعے بلیک میل کر کے چیئرمین کو استعمال کیا، اپنے اشاروں پہ نچایا، کل کی بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور حلقے آپ کو نیب کے ذریعے کارروائیوں سے روکتے تھے۔ اگر وہ روکتے ہوتے تو آپ نے یہ سب لوگ کیسے جیلوں میں ڈال دیے تھے؟ عمران خان صاحب، آپ کا نیب کا نشانہ صرف مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، چونکہ آپ مسلم لیگ نون سے ڈرتے تھے اور آج بھی ڈرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے اس تباہ حال معیشت سے پاکستان کو دوبارہ کھڑا کریں گے، اور کھڑا کر رہے ہیں۔
آپ تو معیشت اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ کے خود وزیر کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گلے سے یہ ڈھول اتر گیا، خدا کا شکر ہے یہ ذمہ داری ہم سے علیحدہ ہو گئی، ورنہ لوگوں نے ہمیں پتھر مارنے تھے۔ آپ پاکستان کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ کے وزیر بھی آپ کی نالائکی اور آپ کی ناکامی کی گواہی دیتے تھے۔ آپ کے لوگ خود یہ کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے۔ آج دنیا میں کوئی پاکستان کو سری لنکا بننے کی بات نہیں کر رہا۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کا ڈیفالٹ بچایا ہے، پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ بحال کیا، جس کو آپ نہایت سخت شرطوں پہ تسلیم کر کے گئے تھے، لیکن ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے وہ کڑوا گھونٹ بھی ہم نے پیا۔ ہم نے اپنی مقبولیت داؤ پہ لگائی، لیکن پاکستان کو الحمدللہ بچایا۔ لیکن آپ تو اس IMF کے معاہدے پر بھی کھیل کھیل رہے تھے، اور آپ اور بھارت ایک ہی کھیل کھیل رہے تھے۔ ملک سے باہر بھارت IMF کا معاہدہ روک رہا تھا، اور ملک کے اندر آپ IMF کے معاہدے کو سیبوٹاج کر رہے تھے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ تو آج آپ حقیقی آزادی کا جو ناٹک قوم کے سامنے کر رہے تھے، اس کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے، اور اب پاکستانی عوام جو ہیں انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صرف جھوٹ اور بہتان کی سیاست کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اور لوگوں نے آپ کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا ہے۔ لوگ پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ پاکستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال ہونے کا موقع ملے، تاکہ ہم مہنگائی پہ قابو پا سکیں، اس مہنگائی پہ جس کے جن کو بوتل سے آپ باہر نکال کر گئے ہیں۔ 2013 اور 18 کے درمیان انفلیشن کا ریٹ 4.5% تھا۔ عمران خان صاحب، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن آپ کے دور میں ہوئی، اور یہ آپ کا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی ختم ہم نے کی ہے، تو یہ آپ کی وہ شرط ہے جو آپ مان کر گئے تھے، جو ہمیں پوری کرنی پڑی، اور اس پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی کو ختم کرنے سے اگر مہنگائی کی نئی لہر آئی، اس کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ شرط آپ مان کر گئے تھے IMF کے ساتھ۔ تو لہٰذا پاکستانی قوم کو آپ چکمہ نہیں دے سکتے، پاکستانی قوم سے اب آپ مزید نہیں کھیل سکتے۔ میں تمام PTI کے سپورٹرز سے درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو امن کی، استحکام کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان تشدد سے، دھرنوں سے، لانگ مارچ سے نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان کو سیاسی جدوجہد سے، جمہوری جدوجہد سے، بیلٹ کی طاقت سے اور مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ یہی راستہ ہے کہ جس پر ہمیں چلنا چاہیے، اور PTI کو جہاں پر اس نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں، خان صاحب ایک یو ٹرن اور صحیح، اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں آ کے اپوزیشن کریں، لیکن یہ دھرنوں کی سیاست، یہ استعفوں کی سیاست آپ کی شکست کی علامت ہیں کہ آپ استعفے لینے آئے تھے اور خود استعفے دے کے چلے گئے۔ یہی کام کرنا تھا تو پھر قوم کا اتنا وقت کیوں ضائع کیا؟ پھر تو یہ کام تو مفت میں ہی ہو سکتا تھا، اس کے لیے اتنی بڑی تحریک چلانے کی، اتنے کروڑوں اربوں روپے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن گھر بیٹھے سارے استعفے بھیج دیتے۔ آپ نے استعفوں کا کہا ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیں گے، اور آپ استعفے بھی نہیں دے پائیں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے استعفوں سے ایک دم اور فوراً الیکشن ہو جائے گا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ 24 گھنٹوں میں استعفے دے دیجئے، الیکشن کا ہونا نہ ہونا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی
अपने वक्त पे होंगे, इसलिए कि अब 6 महीने तक सिंध और बलूचिस्तान के अवाम का ये हक है कि तमाम वसाइल और कोशिशें उनकी बहाली के लिए सर्फ की जाएं। अगले 6 माह तक कोई कौमी तरजीह और नहीं हो सकती सवाए ये कि सैलाब की तामीर नौ के लिए सब हुकूमतें मिलकर काम करें। और इसके बाद नई मरदमशुमारी अप्रैल में मुतवक्के है और नई मरदमशुमारी के रोशनी में नई हल्का बंदी होगी और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे। और आप पहले ही अक्टूबर 2023 का तारीख का ऐलान कर चुके हैं, तो लिहाजा खान साहब अक्टूबर तक इंतज़ार फरमाइए और अपने इलेक्शन के लिए मैदान में उतरने के लिए उस वक्त तैयारी करें। पाकिस्तानी कौम देख लेगी कि किसने पाकिस्तान की खिदमत की है और किसने उनके साथ झूठ बोला है। आपने तो वजीराबाद के वाक़े को भी खेलने के लिए इस्तेमाल किया, वजीराबाद के उस साने को भी एक खेल बना लिया। कभी छर्रे थे, कभी 2 गोलियां थीं, कभी 4 गोलियां थीं, कभी 4 गोलियां कपड़े झाड़ने से निकली आपके। ये दुनिया का पहला वाकया है कि गोलियां भी जो हैं कपड़ों के साथ चिमट जाती हैं जो झाड़ने के साथ उतरती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जिस तरह के मजाक आपने कौम से किए हैं, आपके अपने हमायती उन पे शर्मिंदा हैं। अगर आप इतने ही सच्चे थे तो आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं होने दिया? मेडिको लीगल के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, लेकिन आपने सरकारी मेडिकल टीम को अपने करीब नहीं आने दिया, मेडिको लीगल नहीं होने दिया। अपने लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को भी मेडिको लीगल के ज़रिए छुपाया गया ताकि ये बात का फैसला होता कि गोली किस असले की थी, दूर से थी, करीब से थी, किस एंगल से थी। तो आपने हर चीज़ को एक खेल समझ रखा है। सियासत और मईशत खेल नहीं होते, ये संजीदा काम है और इसके लिए जो संजीदगी चाहिए वो आपके करीब से नहीं गुजरी। आप तो सिर्फ अपनी अना के गुलाम हैं। अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो अपनी अना से आज़ादी हासिल कीजिए। अगर आप अपनी अना से आज़ाद हो जाएंगे तो आपको हर चीज़ साफ और वाज़े नज़र आने लगेगी। शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो है एटमी साथों को डील कर ली है। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में हैं और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक एटमी कुव्वत कभी गुलाम नहीं हो सकती और जो मुल्क एक एटमी ताकत का हामिल हो उस पर कोई मैली निगाह नहीं डाल सकता। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के नौजवानों को गुलाम बनाते हैं, ये उनकी नफ्सियात से खेल रहे हैं, उनकी नफ्सियात को बीमार कर रहे हैं। हमें अपने नौजवानों में एतमाद देने की ज़रूरत है कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं और ना कोई हमें डिक्टेट करा सकता है। हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से जी रहे हैं और इंशाल्लाह जिएंगे। थैंक यू जी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ड्रॉप सीन हो चुका। इमरान खान ने मुल्क में जो हिजान फैलाने की कोशिश की, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से इस्तीफे मांगने वाला अपने ही इस्तीफे देकर वापस चला गया। अगर इमरान खान को इलेक्शन अक्टूबर 2023 में मंजूर हैं तो लॉन्ग मार्च की जरूरत क्या थी? हसन इकबाल नारोवाल में खिताब कर रहे थे, जिनका पर तनकीद करते कहना था कि आपने जो भी अब तक किया है वह सब आवाम के सामने, आवाम को बेवकूफ़ी को भी खेल बनाया गया है। आप तो वो शख्स हैं जिनके कपड़े झाड़ने से भी गोलियां निकलती। आपका ये कहना है कि मेरी जेब से भी गोलियां निकली। ये किस तरह का वाकया था कि जिसमें तमाम तर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। उस वक्त जब ये तमाम तर वाकया पेश आया, सब लोग इस चीज़ को टीवी पर देख रहे थे, बराह रास्त तमाम तर हालात सबके सामने रहे। उन्होंने कहा कि आप इस तमाम तर मामले में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिस पर आवाम यकीन कर सकें और यकीन ना करें, क्योंकि ये आवाम की अपनी सोच और फहम है कि जिस चीज़ को जैसे देखा जाए उसे वैसे ही बयान किया जाता है, ना कि आपकी तरह हमेशा हर मामले में यू टर्न ले लिया जाए। उनका ये कहना था कि आपको इस मुल्क में
مذاکرات حکمت عملی بہترین طور پہ چلنا چاہیے، مثبت حکمت عملی کے تحت آگے آنا چاہیے، لیکن آپ تو اسمبلی سے بھی استعفے دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، آپ اسمبلی میں آئیں، وہاں پہ آ کر بات کریں، وہاں پہ آ کر بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے، نہ کہ اس طرح سے ایک غیر قانونی طریقہ کہ آپ آتے ہیں سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں اور لوگوں کے اداروں کے خلاف، ان کے سربراہان کے خلاف گالم گلوچ کی تمام تر جو روش ہے وہ اپنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، آپ کو اس چیز سے واپس آنا چاہیے۔ آپ کم سے کم جو اس طرح کے حربے آزماتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں فرماتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اس طرح کی اشتعال انگیزی پھیلاتے ہیں، اس پر معافی تو مانگیں۔ آپ تو ایسا بھی نہیں کرتے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو جو 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، ان تمام تر چیزوں پہ بھی یو ٹرن لیا۔ آپ نے 50 لاکھ سستے گھر دینے کا وعدہ کیا، آپ نے تو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر معاملے میں، بے شک عوامی جذبات ہوں یا پھر سیاسی معاملات، معیشت کی تباہی ہو یا پھر ملک کی ترقی کے حوالے سے کسی بھی طرح سے معاملات کو سبوتاژ کرنا ہو، آپ نے ہمیشہ یو ٹرن ہی لیا۔ لہٰذا اب خوددارہ اس چیز پہ واپس آ جائیں، سوچیں کہ اس ملک کو کس طرح سے حاصل کیا گیا، کن مشکلات سے، کس طرح سے مذاکرات کر کے، کس طرح سے افہام و تفہیم سے، بہتر طریقے سے مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس ملک کے حصول بھی یقینی بنایا گیا۔ لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ ملک دشمن عناصر کو ہنسا رہے ہیں، انہیں شے دے رہے ہیں۔ آپ نے ان اداروں کے خلاف کہ جن کے خلاف کوئی بھی حرج سرائی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے افسران کے خلاف اپنی ایسی زبان استعمال کی جو کہ نازیبا ہیں، غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ ان تمام چیزوں کو تسلیم کریں اور ان تمام چیزوں سے باز رہیں، یہ آپ، ملک اور ہم سب کے مفاد میں ہوگا۔ احسن اقبال کے بارے سے عام بیانات ہم نے آپ تک پہنچائے، یہاں لیں گے ایک بریک اور آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر معاملے کے پیش نظر جبکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملکی سیاسی معاملات میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو وہ یو ٹرن کی طرف بھاگتی ہے اور دوسری جانب سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے معاملات کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے ہٹ کر یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، معیشت کی مضبوطی کے لیے ایسے وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی وائس نیوز، تازہ ترین مزید خبروں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے